بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بخاری شریف جلد اول میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، آپ راستے سے مڑے تو میں بھی چھاگل لے کر ان کے ساتھ مڑا، وہ آگے چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی۔ جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کی ازواج میں سے وہ کون سی دو تھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو بہتر ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن عباس، آپ پر تعجب ہے، یعنی آپ کو نہیں پتہ؟ اس سے عائشہ اور حفصہ مراد ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ میرا ایک انصاری پڑوسی مدینہ کے بلند دیہات میں بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں رہتا تھا، میرا بھی پڑاؤ ان کے ساتھ تھا۔ ہم باری باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا وطیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اسے ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا جواب دینا آپ کو کیوں برا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا ہی کرتی ہیں، اور ان میں سے تو کوئی شام تک آپ سے خفا رہتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں گھبرایا اور کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہے وہ بڑا نقصان اٹھائے گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے حفصہ سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی سارا دن اور رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ میں رکھتی ہے؟ تو حفصہ نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہوئی۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں ڈرتی جو اس کے رسول کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو، ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائشیں کیا کرو اور نہ جواب دیا کرو، اور نہ آپ سے ناراض ہوا کرو، اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو، تو اس دھوکے میں مت آ۔ تیری ہم جولی تو اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ اس سے امیر المومنین کا اشارہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینہ سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یوں ہی یہ سنا تو کہا، حفصہ تباہ و برباد ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے اپنے بالا خانہ میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا میں نے تم کو پہلے ہی نہیں سمجھا دیا تھا؟ اب بتاؤ، کیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بالا خانہ میں پوچھ لیں۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی شریف کے ممبر کے پاس بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری عرض پہنچائی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہاں تک دربان واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ ڈالی۔ میں یہ خاموشی سے سمجھتا تھا، لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔
پھر کچھ دیر کے بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی، مگر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ بس جب تیسری بار میں نے غلام کو اندر اجازت کے لیے بھیجا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا کہ اے عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو میں نے سلام عرض کیا اور دریافت کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا کہ نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی اطمینان اور سکون ملا۔ پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل بہلانے کو چند باتیں کی جن سے آپ مسکرا دیے، اور پھر حفصہ کے پاس جانے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سے مسکرا دیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے کہ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں عثمان، قدامہ اور بصران آپ کے پاس آئے۔ حضرت حفصہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پردہ کر لیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت قیس ابن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ حفصہ سے رجعت کر لیں، کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی معلومات ملتی رہیں گی۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔